السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، دیکھیں رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ خواتین کس طرح سے رمضان کے مہینے کو گزاریں، رمضان کا مہینہ خواتین کس طرح سے گزاریں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں کا مہینہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کی سعادتیں آپ کو مل جائیں، خیر و برکات مل جائیں، بھلائیاں مل جائیں۔ آپ کوشش کریں۔ مرد حضرات کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے حوالے سے بہت کم باتیں ہو پاتی ہیں۔ اسی لیے آج کا یہ درس، آج کا یہ ویڈیو صرف خواتین کے لیے، کیونکہ عام طور پر خواتین کا مسئلہ اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رمضان میں اپنے آپ کو کھانے پکانے میں اس قدر مشغول کر لیتی ہیں کہ رمضان کے خیر و برکات سے وہ محروم ہو جاتی ہیں، رمضان کی سعادتوں سے وہ محروم ہو جاتی ہیں، رمضان کی بھلائیوں سے محروم ہو جاتی ہیں، رمضان کے اجر و ثواب سے وہ محروم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے محترم خواتین، مائیں، بہنیں، بچیاں، آپ دیکھیں کہ اس مہینے کے اندر ہر قسم کی بھلائی، مثلاً تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات، ذکر الہی، فرائض و واجبات کے علاوہ جو نفلی عبادتیں ہیں اس کو بھی آپ انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری عبادتیں انجام دے کر آپ رمضان کے مہینوں کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی کوشش کریں۔ افطار میں جلدی کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر والوں کو کھانا کھلانے میں، ان کو افطاری دینے میں آپ اس قدر مشغول ہو جائیں کہ آپ ہی افطاری لیٹ کریں۔ بالکل نہیں، افطار جلدی کریں، یعنی جلدی کریں مطلب جب وقت ہو جائے تو آپ افطاری کر لیں، بالکل لیٹ مت کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگ بھلائی کی راہوں پر گامزن رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اور اس سے یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، اس لیے آپ افطاری میں وقت ہونے پر افطار کر لیا کریں، تاخیر نہ کریں۔ تازہ کھجور سے افطاری کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہیں ہوتی تو خشک کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں میسر نہ ہوں تو پانی کے چند گھونٹوں پر ہی افطار کر لیا کریں۔ افطاری کے وقت دعا کرنا، ویسے تو دعا ہمیشہ مشروع ہے، ہر وقت جب بھی موقع ملے آپ کو کرتے رہنا چاہیے، لیکن افطاری کے وقت خاص طور سے آپ کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک افطاری کے وقت، تو افطاری کے وقت آپ دعا کریں۔ اسی طریقے سے گھر والوں کو کھلانے پلانے میں آپ اس قدر مشغول ہو جائیں کہ سوچیں کہ آپ پہلے ہی سحری کر لیں، اس کے بعد گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ گھر والوں کے کھلانے پلانے میں آپ سحری جلدی نہ کریں، بلکہ سحری تاخیر سے کریں۔ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے 2-5 منٹ آپ سحری کو ختم کر لیں۔ 12، 1 بجے، 2 بجے کھا کر کے بالکل بھی نہ سوئیں، کیونکہ سحری کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسروں کو اس کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے کہا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کا فرق ہے، سحری کرتے رہیں آپ۔ روزے کی حالت میں گندے اخلاق اور بری چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری خواتین کے اندر یہ عادتیں موجود ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ، نہیں کچھ ہوا تو بچوں کو گالی دیتے، چھوٹے بچے شرارت کرتے ہیں ان کو گالی دینے لگتے۔ ایسا بالکل مت کریں، یہ سب کر کے اپنے روزوں کو خراب نہ کریں۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی آپ کو گالی دے رہی ہے، کوئی عورت آپ کو گالی دے رہی ہے، یا کوئی بھی آپ کو گالی دے، آپ اس سے کہیں انی صائم، میں روزے سے ہوں، مجھے گالی نہیں دینا۔ اسی طریقے سے غیبت وغیرہ مت کریں، چغلیاں مت کریں، اس لیے کہ غیبت اور چغلی کرنے کی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایسے روزے داروں کی روزوں کی ضرورت نہیں ہے جو روزہ رکھ کر کے چغلیاں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں آپ 1903 میں۔ عورتیں خاص طور سے اس کا خیال رکھیں، یہ بھی خیال رکھیں لوگوں کو افطار کرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ثواب روزے دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اپنے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ عورت چاہے تو اپنے ذاتی پیسے سے دیگر خواتین کو افطار کرا سکتی ہے،
شوہر کی طرف سے افطار کی دعوت پر بیوی کو بھی اجر ملے گا اگر وہ اس کے کام میں مدد کرتی ہے۔ تو افطار کرانا، آپ افطاری پکا رہی ہیں، آپ بھجوا دیجئے، شوہر سے کہیے کہ مجھے افطاری کرانی ہے، شوہر کو بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، کیونکہ آپ افطاری پکا رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی ترتیب بنائیں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، کیونکہ رمضان میں مرد کی طرح عورت بھی عمرہ کر سکتی ہے، اور اس ماہ میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر کہا گیا ہے، یعنی اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو گویا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ عورت کے لیے عمرے کے سفر میں محرم کا ہونا ضروری ہے، بغیر محرم سفر کرنے اور عمرہ کرنے سے عورت گنہگار ہوگی۔ مسواک کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں شمار کرنے سے زیادہ مسواک کرتے دیکھا، یعنی اکثر آپ مسواک کرتے روزے کی حالت میں۔ تو اس کو بھی آپ دیکھیں۔ بچوں سے تربیت کے طور پر روزہ رکھوانا، آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، آپ ان کو بولیں۔ دیکھیں ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ، فرماتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کھلونے رکھتے، جب بچے کھانے کے لیے روتے تو ہم انہیں وہ کھلونے پیش کر دیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ مذکورہ ابھی جو آپ کے سامنے حدیث ذکر کی گئی، اس میں ایک عورت کا بہترین کردار بیان کیا گیا ہے۔ عورت اپنا بہترین کردار اپنے بچوں کے حوالے سے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھوا کر کے ادا کر سکتی ہے۔ کوشش کریں میری بہنیں، آپ کوشش کریں، اگر آپ نے اپنے بچوں کو سے روزہ رکھوایا ہے، اگر آپ کے بچے روزہ رکھنے لگے اور یہ تربیت آئندہ سالوں میں بھی ان کی زندگیوں میں اس کے اثرات آنے لگے تو آپ کے لیے بچے صدقہ جاریہ بنیں گے، بس تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اعتکاف، جس طرح سے مرد کے لیے اعتکاف مسنون ہے، عورت کے لیے بھی اعتکاف مسنون ہے، مشروع ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں کرنا ہے، گھر کے اندر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ نماز تراویح کا بھی اہتمام کیجیے، جہاں کہیں موقع ملے آپ کو، جہاں عورتوں کا انتظام ہو تراویح پڑھنے کا، وہاں ضرور جائیں، کیونکہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اللہ ماقبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں سارے شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورت بھی شامل ہیں۔ شب قدر میں اجتہاد کیجیے، کوشش کیجیے کہ شب قدر آپ کو مل جائے، آپ جاگیں اس کے اندر۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے سابقہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ ان راتوں کو جاگیں اور اس میں شب قدر کو تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ رمضان کے تعلق سے عورتوں کے کچھ اور مسائل۔ بیمار عورت، دیکھیں بیماری کی دو شکلیں ہیں، ایک وہ بیمار عورت جو روزے کی وجہ سے مشقت یا جسمانی ضرر محسوس کرے، یا شدید بیماری کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پر مجبور ہو تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ضرر اور نقصان کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑے گی اتنے کا بعد میں قضا کرے گی۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے، دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے دوسری وہ بیمار جن کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد و عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً 2.5 کلو گیہوں، چاول یا کھائی جانے والی کوئی بھی چیز مسکین کو دینا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، اور اس کے طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ یاد رہے معمولی بخار، زکام، سر درد، ہاتھ پیر درد، یہ معمولی چیزوں کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ کوئی عورت سفر کرتی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اگر سفر میں روزے رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافرہ حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن
اگر مشقت ہے تو روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ یہ تو مسافرہ عورت کا حکم ہو گیا جو سفر پہ ہے۔ حائضہ عورت اور نفسا عورت کا حکم کیا ہے؟ حیض والی عورت جو حیض کے دور سے گزر رہی ہے اور بچہ جنم دینے والی عورت کے لیے خون آنے تک روزہ چھوڑنے کا حکم ہے، یعنی جب تک خون آتا ہے روزہ چھوڑ دیں گی، اور جیسے ہی خون بند ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی نفسا 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، یعنی وہ عورت جنہوں نے بچہ جنا ہے کبھی کبھی 40 دنوں سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہیں، تو پاک ہونے پر وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ پاک ہونے پر روزہ رکھنا شروع کر دیں، چاہے 10 دن میں ہوئے، چاہے 20 دن میں، چاہے 30 دن میں۔ زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن کی بتائی گئی، اس سے پہلے اگر پاک ہوتی ہے تو روزہ نماز کریں گے، ٹھیک ہے۔ حیض اور نفاس کے علاوہ، یعنی حیض کا جو خون ہے اور نفاس کی بچہ پیدا ہونے کے بعد کا جو خون ہے، ان مدتوں کے بعد، ان کا وقت ہونے کے بعد بھی اگر خون جاری رہتا ہے تو اس میں روزہ نہیں توڑیں گی، بلکہ وہ بیماری کا خون مان کر کے تسلیم کر کے روزہ بھی رکھیں گی، نمازیں بھی پڑھیں گی۔ اسی طریقے سے مرضعہ و حاملہ کا حکم، یعنی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے یا وہ عورت جو پیٹ سے ہے، حمل سے ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت کو جب اپنے لیے یا بچے کے لیے روزے کے سبب خطرہ لاحق ہو تو روزہ چھوڑ دے۔ وہ اگر واقعی خطرہ لاحق ہے تبھی روزہ چھوڑے گی، لیکن اگر خطرہ نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی ہے، اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے معاف فرما دیے ہیں۔ صحیح نسائی حدیث نمبر 2314۔ جب عذر کی وجہ سے عورت روزہ چھوڑ دے تو بعد میں اس کی قضا کرے۔ حاملہ اور مرضعہ کے تعلق سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فدیہ دینے پر کام چل جائے گا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزے کی قضا کریں گی، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن اگر یہ سلسلہ بہت سالوں تک جاری رہتا ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک عورت جس کو شعبان میں بچہ پیدا ہوا، اب اس کو رمضان بھر دودھ پلانا ہے، رمضان میں روزہ کیسے رکھے گی؟ اسی طریقے سے اب روزہ چھوڑ کر کے اگلے رمضان تک بیچ میں کبھی بھی روزہ قضا کرے گی، لیکن پھر رمضان آیا، اس میں پھر حمل سے ہو گئی، اگلا رمضان آیا پھر اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، دودھ پلانے کی بات آ گئی، یعنی بچے کو دودھ پلانا یا بچے کے جنم دینے کا سلسلہ رمضان در رمضان، رمضان در رمضان آتا گیا، عورت کو موقع ہی نہیں مل پایا کہ وہ روزے کی قضا کرے، تو ایسی عورت کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ فدیہ دے کر کے کام چلا لے۔ ایسی عورت کے حوالے سے کہا جائے گا کہ وہ فدیہ دے دے، وگرنہ اگر یہ مسئلہ کسی عورت کے ساتھ نہیں ہے، صرف ایک ہی بار رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، یا صرف ایک ہی بار اس کو رمضان کے مہینے میں بچے کو دودھ پلانا پڑا ہے اور اس کی وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دی ہے، تو فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ چھوٹی بچی کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تربیت کے اعتبار سے بچے یا بچیوں کو روزہ رکھوانا چاہیے تاکہ یہ آگے چل کر کے اس فریضے کو صحیح طریقے سے انجام دے پائیں۔ قصداً روزہ توڑنے والی عورت کا کیا حکم ہے؟ بہت ساری عورتیں روزہ توڑ دیتی ہیں جان بوجھ کر کے، ظاہر بات ہے ایسی عورت گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتی ہے، مجرمہ ہے، اللہ سے توبہ کر کے روزے کی قضا کرے جو اس نے چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت بحالت روزہ اپنے شوہر سے ملاقات کر لیتی ہے یا شوہر عورت سے ملاقات کر لیتا ہے تو دونوں کے روزے ٹوٹیں گے اور دونوں کو اس کی قضا کرنی پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اگر دونوں رضامند ہیں تو دونوں کو دینا پڑے گا۔ کفارے میں لوڑی آزاد کرنا یا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے بلا عذر روزہ توڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں راتوں میں میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، لیکن روزہ رکھتے ہوئے اگر اس طرح کا کام کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو دونوں کے روزے ٹوٹ جائیں گے، اور دونوں اگر اس پر رضامند تھے تو دونوں کو روزہ کی قضا کرنی ہوگی اور فدیہ بھی دینا ہوگا۔ فدیہ بہت سخت ہے، مسلسل 2 مہینے کا روزہ، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ بے نمازی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بے نمازی عورت کے روزے کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، نماز بھی ایک رکن ہے، اور نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے نماز کو چھوڑا بس اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے تارک صلاۃ کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ نہیں کر لے۔ تو یہ چند باتیں خواتین حضرات کے لیے تھیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے برکات اور حسنات سے استفادے کی توفیق دے، رمضان کے برکات اور حسنات سے ہم سب کا دامن بھر دے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔